مبسملا و محمدلا و مصلیا و مسلما اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 7 مئی 2023 بروز اتوار ہے اور آپ کے یہاں ضلع مظفر گڑھ کی سرزمین پر سالانہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے۔ میں گزشتہ کئی سال سے آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ مجھے اسٹیج سے جو موضوع ملا ہے میں اسی کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ میرا موضوع ہے کہ علم علماء سے لیجئے، علم کسی انجینئر سے نہیں ملتا، علم صرف نرے کسی ڈاکٹر سے نہیں ملتا، علم نرے کسی باقی پروفیسر سے نہیں ملتا جب تک وہ عالم دین نہ ہو۔ اگر وہ عالم دین ہے تو اس سے علم ملتا ہے۔ میں اسی عنوان پر آپ کی خدمت میں بات شروع کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، آج نفسا نفسی کا دور ہے، قیامت کا قرب ہے، قیامت بالکل بڑے قریب ہے۔ احادیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی بہت ساری نشانیاں ارشاد فرمائی ہیں۔ جامع ترمذی جلد نمبر 2 باب الفتن میں باب ما جاء فی علامات الساعہ کے تحت امام ترمذی رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں فرمائی۔ فرمایا اذا اتخذ الفیء دوالا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأته واق امه وشربت الخمور وارتفعت الاصوات في المساجد وصاد القبیلۃ فاسقهم وكان رئیس القوم ارذلهم وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَآيَاتٍ تَتَابَوْ كَنِظَامٍ بَارٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَى او کما قال علیہ السلام۔ نبی پاک علیہ السلام نے 15 نشانیاں ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمائے لوگوں، قیامت سے پہلے آپ دیکھو گے اذا اتخذ الفیء دوالا، وقت کا حکمران اپنے خزانے کو، جو ملک کا خزانہ ہے، اسے قوم کی دولت نہیں سمجھے گا، اسے اپنا ذاتی مال سمجھ کے خرچ کرے گا۔ نوجوانوں کو دیکھو گے وہ ریشم کا لباس پہنیں گے۔ قوم میں اس شخص کی عزت اور احترام ہوگا جس آدمی کا شر زیادہ ہوگا، اور اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں گے۔ قوم کا قبیلہ تقوی طہارت للہیت اللہ تعالیٰ کے علم معرفت کی بنیاد پر نہیں چنا جائے گا، بلکہ وہ دھونس اور دھاندلی کی بنیاد پہ چنا جائے گا۔ اور وَصَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا حکمران جو ہوگا وہ نیک اور عادل نہیں ہوگا، بلکہ وہ قبیلے کا حکمران انتہائی فاسق، فاجر، گناہگار، بے ایمان قسم کا سامنے آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد میں اپنی ذاتیات کے لیے، دنیا داری کے لیے آوازوں کو بلند کیا جائے گا۔ حق تھا کہ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، دین کی بات بلند ہوتی، شریعت کی بات بلند ہوتی، اسلام کی بات بلند ہوتی، پر دین کی بات نہیں کریں گے، شریعت کی بات نہیں کریں گے، اسلام کی بات نہیں کریں گے، قرآن کی بات نہیں کریں گے، بات کریں گے دنیا داری کی کریں گے، بات کریں گے اسلام کے مخالفت کی کریں گے، تو وہ دنیا میں مسجدوں کے اندر دنیاوی باتیں اونچی اونچی ہونے شروع ہو جائیں گی۔ وہ شربت الخمور، اور شراب کو پانی کی طرح سمجھ کے، حلال سمجھ کے، بالکل ٹھیک سمجھ کے پیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَقَّ أُمَّهُ، ایک وقت آئے گا لوگ اپنی ماں کو رلائیں گے، اپنی بیویوں کو ہنسائیں گے، اور پھر یہ حال ہوگا ادنا صدیقہ وَأَقْصَى
आबा, अपने बाप से ताल्लुक मुनक़ते करेंगे, अपने यार से ताल्लुक निभाएंगे, अपने दोस्त को अपने के करीब रखेंगे, अपने बाप को अपने से दूर रखेंगे। फरमाया ये आलम आएगा और वल्लअन आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलहा, फरमाया एक बहुत सख्त बीमारी, बहुत सख्त गुनाह, बहुत बुरी आदत इस कौम में ये आ जाएगी। लाना आखिरु हाज़िहिल उम्मा, उम्मत के आखिरी लोग अव्वलहा अपने पहले बुजुर्गों पर लान तान करेंगे, अपने बुजुर्गों के ऊपर, अपने असलाफ के ऊपर, अपने अकाबिर के ऊपर गलत तान तशरीह करेंगे और उन पर यह बात तानो तशनीह की करके उन्हें डिवैल्यू करेंगे, उन्हें नीचा दिखाएंगे, उनकी हैसियत खराब करेंगे। मेरे दोस्तों फरमाए ये वक्त आएगा जब ये आ जाए, फलयर्तकिबू इंद ज़ालिका रिहन हमरा, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर सुर्ख आंधियों का इंतजार करना, व ज़लज़ला ज़मीनों के हिलने का इंतजार करना, व ख़स्फ़न व मस्ख़ा शक्लें बसख होने का और जमीन में धस जाने का इंतजार करना, व आयातिन तताबा, और फिर तुम्हारे ऊपर क़यामत की ये निशानियों के अज़ाबात ऐसे पैदर पे आएंगे, क़ुतिया सिल्कुहु फ़तताबा, जैसे तस्बीह को एक तरफ से काट दें और दाने पैदर पे गिरते हैं। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें हमें बताई हैं, आज हम उसको अपनी आंखों से मुशाहिदा कर रहे हैं। उनकी मेजॉरिटी, उनकी अक्सरियत आज हम आंखों से देख रहे हैं। बीवी को हंसाना मना नहीं है, लेकिन बीवी को इसलिए हंसाओ कि मां रोए। इस कंपटीशन में अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, इस तकाबुल में मना फरमाया। बाप के मुकाबले में दोस्त से राज शेयर करना मना नहीं है। हो सकता है बंदा अपने अब्बे से बात न कर सके, दोस्त तो करे। नाना ये मुराद नहीं है, मुराद ये है कि दोस्तों के करीब जाएगा तो दोस्त उसको उसके बाप से दूर कर देंगे। ये फ्रेंडशिप होगी, ये दोस्तियां होंगी। और फिर शराब का आम होना, और फिर उसके साथ मसाजिद में दुनियावी बातें, दीनी बातें नहीं करना, और फिर उसके बाद रेशम के लिबास का पहना जाना, और फिर उसके साथ साथ कौम और कबीले को उसकी धौंस और धांधली की बुनियाद पे चुना जाना। न उसका तकवा देखना, न तहारत देखना, न लिल्लाहियत देखना, न अच्छाई देखना, न क्वालिटीज न क्वांटिटीज उसके अंदर देखना कि इसमें कोई सलाहियत नाम की कोई चीज भी मौजूद है, क्या उसमें कोई हैसियत और अहलियत भी मौजूद है? जी नहीं। उसका पैसा देखना, और फिर हुक्मरान वो आएगा जो हुक्मरान अपने कौमी दौलत को, कौमी खजाने को अपना जाती माल समझ के खर्च करेगा। फरमाया जब ये आ जाए तो फिर तुम लोग इंतजार करना क़यामत की निशानी। हाँ, एक ये भी निशानी फरमाई जो मैं इस उन्वान पे पढ़ने लगा हूं कि वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलहा, उम्मत का बाद का तबका पहले तबके को लानत करेगा। आप देखते नहीं है आज अंबिया कराम के लिए क्या से क्या जुमले कहे जा रहे हैं? आप देखते नहीं है रसूलुल्लाह की अहले बैत को कितने बुरे अलकाब से मुलक्कब किया जा रहा है, रसूलुल्लाह के सहाबा को बुरी नजर से देखा जा रहा है, और ताबिईन को, फुक़हा को, उलमा को, अत्क़िया को, अस्फ़िया को, मुहद्दिसीन को, मुफ़स्सिरीन को किन किन लक़बों से याद किया जा रहा है? ये आपके और मेरे सामने है, ये क़यामत की निशानी है। और नबी पाक ने एक निशानी फरमाई, वो तो उल्लिम लिग़ैरिद्दीन, दीन उससे लेंगे जिसमें दीन नहीं होगा। दीन इसलिए पढ़ेंगे कि दीनदारी न करें, दुनियादारी करें। फरमाया इसलिए पढ़ा जाएगा। आज ये दो निशानियों पर मैं बात करने लगा हूं। नंबर एक, पहले बुजुर्गों को गलत कहना। नंबर दो, दीनदारों से दीन न लेना। आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का फितना यही फितना है। आज वो इंटरनेट पर बैठ के अपने घर में 4 किताबें सामने रख के, अपने घर में तो भीकी बिल्ली भी शेर हुआ करती है। जुर्रत थी तो किसी अहले इल्म से दाव पेच लड़ाता, जुर्रत नाम की कोई मादा की चीज अपने अंदर थी तो किसी अहले इल्म से रुजू करता। मैं उनकी अक्लों का जनाजा न पढ़ूं तो क्या करूं जो मुझे कहें कि ये तो आलिम बंदा है। यार इल्म ऐसे मिलता है। और दुनिया की डॉक्टरी, इंजीनियरी, दुनिया के कोई और मेडिकल माहिर घर बैठे नहीं बनता। और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बनता, प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर नहीं बनता। चे जाए कि जेलम के रहने वाले को जिसने आज तक मदरसे के दरवाजे को न देखा वो हम आलिम मान ले, और फिर हमें कहा जाता है जी बड़ा आलिम है। हाँ बड़ा आलिम उसे कहते हैं जी कख न पढ़ा होवे। हमारी सराकी में कहते हैं पा न पड़ी तो मुल्ला बड़ खड़ी, पा न पड़ी तो भज मसीत वन खड़ी। क्या माना? और
نہ وہ حافظ ہے، نہ وہ عالم ہے، نہ وہ قاری ہے، نہ اس شخص نے کوئی حدیث پڑھی ہے، نہ کوئی تفسیر پڑھی ہے، نہ کوئی فقہ کو جانتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے انجینئر ہونے سے اعتراض نہیں ہے، ہم نے بھی کالج یونیورسٹی میں اپنی ان تعلیمات کو ٹاپ کر کے پڑھا ہے، مجھے کالج یونیورسٹیز لیول تک جانے پر اعتراض نہیں ہے، مجھے اعتراض اس پہ ہے اگر کالج کے پڑھے ہوئے ہو تو کالج کی بات کرو، مدرسے کے پڑھے ہوئے ہو تو مدرسے اور دین کی بات کرو۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں مولویوں کی میراث ہے دین، ہم صرف مولوی سے پوچھیں گے، دوسرے سے نہیں پوچھ سکتے۔ میں نے کہا اوکے، جب آپ کو کڈنی کا آپریٹ کرانا ہو، اپنے گردے کا آپریشن کرانا ہو، جاؤ کسی موچی سے کرا لو۔ کیوں؟ ڈاکٹروں کی کینچی اتنی تیز نہیں ہے جتنی موچی کی رمبی تیز ہوتی ہے، وہ بہترین طرح سے تمہارا آپریٹ کر کے رکھ دے گا، کراؤ نا۔ اگر موچی کہہ دے کہ میڈیکل ڈاکٹروں کی میراث ہے، میں بھی پیرا میڈیکل اسٹاف ہوں، تم موچی کو ڈاکٹر مانو گے؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں جان کا مسئلہ ہے۔ اور بے وقوف تو مرزے کو مولوی مانتا ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، مرزا جہلمی پہ لعنت، مرزا جہلمی پہ لعنت، نعرہ تکبیر۔ ایک عالم دین سے علم ملتا ہے۔ بابا دودھ لینے تم کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، دودھ لینے کے لیے دودھ کی دکان ڈھونڈتے ہو۔ دودھ لینے کے لیے تو دودھ والے کی دکان ڈھونڈتے ہو، مٹھائی لینے کے لیے تو کلاتھ ہاؤس پہ نہیں جاتے، کہتے ہیں نہیں کلاتھ ہاؤس سے کپڑا ملتا ہے۔ تو بھائی مٹھائی والے سے مٹھائی ملتی ہے، ڈاکٹر سے انجیکشن ملتا ہے، علم مولوی سے ملتا ہے۔ آپ مولوی کے پاس نہ علم مل جائے، کیوں بابا؟ ایک خالہ جی دا گھر ہے، ایسے تھوڑی سی بات ہے۔ عالم 2 سال پہلے بیٹھ کے 2.5 سال حفظ کرے، اس کے بعد 2 سال کی تجوید کے بعد قاری بنے، پھر 8 سال عالم بنے، 5 سال کا وہ افتاء، تخصص فی التفسیر، تخصص فی الحدیث کرے، یہ 15 سال کا نصاب ایک طرف، تو 15 منٹ میں بیٹھ کے کہ میں مولوی بن جاؤں گا؟ ایسے تو نہیں ہوتا، ایسے تو نہیں ہے بھائی، یوں تو نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر میں ایک جملہ آپ کو سمجھانے کے لیے مزید کہتا ہوں، جب ہم کہتے ہیں مولوی نہیں ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے کس فرقے کا مولوی بنے بتاؤ؟ بریلوی بنے، دیوبندیوں کا مولوی بنے، اہل حدیثوں کا مولوی بنے، شیعوں کا مولوی بنے، کس فرقے کا بنے؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے کسی فرقے کا تو بن جائے نا، یا کسی فرقے کا بن جائے، پھر ہم دیکھیں گے کہ فلاں فرقے کا مولوی ہے، پھر ہم بات کریں گے کسی جگہ سے تو سرٹیفکیٹ لے کر آئے۔ اس کا مطلب ہے نہ شیعہ اسے مولوی مانتے ہیں، نہ بریلوی اسے مولوی مانتے ہیں، نہ دیوبندی اسے مولوی مانتے ہیں، نہ اہل حدیث اسے مولوی مانتے ہیں۔ تو سو کھوتی کو ہاتھ لایا تو سو کو مولوی منے دے وے۔ دنیا دا کوئی مولویوں کو مولوی منن واسطے تیار کوئی نہیں، بنا کو کتوں مننا صاحب، دوسروں کو میں کہاں سے لاؤں؟ اچھا جب ہم اس طرح اس کا جواب دیتے ہیں تو کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں یار انجینئر مسئلے نہیں بتا سکتا۔ میں کہتا ہوں بتا سکتا ہے، پر اس وقت جب وہ عالم ہو۔ انجینئر مسئلہ بتا سکتا ہے جب عالم ہو۔ حضرت جی مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ، تم جانتے ہو نہیں جانتے؟ انجینئر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ بولیے۔ انجینئر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں، ماشاءاللہ۔ آپ جو اچھی صفت ان میں دیکھو آپ کو مل جائے گی۔ کبھی کسی نے اعتراض کیا ہے کہ پیر ذوالفقار صاحب مسئلے کیوں بتاتے ہیں؟ کبھی لوگوں نے تو اس کی انجینئرنگ کو نہیں دیکھا۔ اچھا میں یہ پوچھتا ہوں، محمد علی سے پوچھو تو انجینئر گھر بیٹھے بن گیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، انجینئرنگ پڑھنے کے لیے اس نے انجینئرنگ کی بکس پڑھی ہیں، اس کا ڈپلومہ کیا ہے، اس کے لیے کالج پڑھا ہے، ٹویٹر رکھا ہے، پروفیسر کے سامنے بیٹھا ہے، انسٹیٹیوٹ جوائن کیا ہے، تب جا کر انجینئر بنا ہے۔ تو میں نے کہا انجینئرنگ جو دنیا کی تعلیم ہے اس کے لیے تو تجھے گھٹنے رگڑنے پڑے ہیں، جو دین کی تعلیم ہے وہ بیٹھی بیٹھی جاتے آپ ایسی، وہ ایسے ہی آ جائے گی بھائی۔ ایسے نہیں ہوتا۔ بھیڑاں دے کن بکریاں کو، بکریاں دے کن بھیڑاں کو، ایسا مولویاں نہیں لاون دے ہونے، یہ یاد رکھو۔ ایسے نہیں چلے گا معاملہ، یوں نہیں چلے گا۔ میں جب یہ بات کرتا ہوں نا تو انجینئر سے متاثر لوگ جو ہے نا، جن کا صرف کام یہی ہے یوٹیوب پہ انجینئر دلیل آ گئے، واہ، جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ ہمیں کہتے ہیں مفتی صاحب اعتراض نہیں کرو، اس سے بحث کرو، دلیل میں ثابت کرو، اس کو سمجھاؤ، علمی رد کرو اس کا۔ میں کہتا ہوں اوے بے وقوفوں کے سردار، وہ کسی سے مناظرے پہ تیار ہو تو اس سے بات کرے، وہ کہ تیار ہے؟ کراچی جو مولوی آوے اجی میں نہیں کرنا، حضرت مولانا استاد عبدالغفار زاہبی صاحب یہاں چنی گوٹ سے اس کے پاس جائیں، اجی میں نے نہیں کرنا،
अहल हदीस के उलमा जाएं जी मैंने नहीं करना, वो ज़हीर साहब के बेटे जाएं कि जी मैंने नहीं करना, कोई और इसके पास बरेलवियों को कोई आलम चला जाए जी मैंने नहीं करना। क्यों? मैं को माँ आखे मुनाजरा न कीता कर पुत्र, मैं को प्यू आखे को तोन के रख जी हाँ, तेरी माँ मेरे प्यू तो वड्डी है। अजीब बात है दुनिया में, मुझे अम्मी ने कहा मैं मुनाजरा नहीं करता, शर्म नहीं आती? भीकी बिल्ली बन के अपने कमरे में बैठे हो और बकवास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पे, पैगंबर की अहले बैत पे, पैगंबर इस्लातु वस्सलाम की उस जमात पे जिसको अल्लाह ने कुरान में कई उलाइका हुमुल मुफ्लिहून कह के कामयाब फरमाया, उलाइका हुमुर राशिदून कह के हिदायत याफ्ता फरमाया, उलाइका हुमुस सादिकून कह के सच्चाई उनमें बंद फरमाई, उलाइका हुमुस सिद्दीकून कह के इनकी सदाकत को बयान फरमाया, उलाइका हुमुल फाइजून कह के कामयाबी इनके कदम चूमते हुए फरमाया, उलाइकल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस कह के जन्नत का मालिक बनाया, वो कुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना कह के अल्लाह ताला ने इनसे जन्नत का वादा किया, उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान कह के इनके दिलों में ईमान की सर्टिफिकेट को बयान किया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन कह के अल्लाह ने इनसे अपनी रज़ा की बात की है, उलाइका हम खैरुल बरिया कह के इस धरती की बेहतरीन मखलूक करार दिया है। इस पर बोलते हो ताज तख्त खत्म नबूवत, शान सहाबा, शान अहले बैत, दिफाए खत्म नबूवत, शुहदाए खत्म नबूवत, नारे तकबीर। और मेरे दोस्तों, इंजीनियरिंग समझनी हो तो इंजीनियर के पास जाओ। मैं पहले समझता था ये तो सिविल इंजीनियर है, गली बनाना जानता है, थली बनाना जानता है, छत के ऊपर कितने सीमेंट की बोरियां लगेगी, कितना सरिया लगेगा, कंस्ट्रक्शन, ऑटोकैड ये जानता है। फिर बाद में मुझे पता चला कि ये सिविल इंजीनियर भी नहीं है, ये तो मैकेनिकल इंजीनियर है। इंदा काम में गड्डी दे विच बह के पेट्रोल की टैंकी को साफ करना, मैकेनिकल इंजीनियर है। हाँ सही, मोटरसाइकिल चौक नहीं चाहता पिया दस, इंदा कार्बोरेटर कचरा है या कोई नहीं, ये काम है मैकेनिकल इंजीनियर का। आपका बाइक खराब हो तो आप इससे राब्ता कर लें, अजी यामाहा दा सलेंसर नहीं लगता, एक उसी सलेंसर कावासाकी दा लग सी, ठीक है। फिर मैं ये पूछ सकता हूं भाई दीन दीनदारों से मिलता है। और सुने, मैं एक जुमला समझाने के लिए कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं इंजीनियर ने मौलवियों की दुकानें बंद कर दी हैं। मैंने कहा ये जुमला बता रहा है कि तुम रसूलुल्लाह के वारिस आलिम दीन को दुकानदार समझते हो, हुजूर का वारिस नहीं समझते। ये तुम्हारा उसने जहन बनाया है, मौलवियों की दुकानें बंद कर दी हैं। ओए बेवकूफ इंसान, मौलवी दुकानदार नहीं होता, दीन का चौकीदार और पहरेदार होता है। मौलवी को तो दुकानदार समझते हैं। और उलमा वो है जिसे अल्लाह का कुरान कहता है, अल उलमा इन्नल, अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, मेरे बंदों में को मुझसे सही तौर पे बतौर इल्म डरने वाले हैं तो वो तबका उलमा का है। अल्लाह के कुरान के बाद नबी का फरमान कहता है व अन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, लोगों बाप मरता है, बेटे बेटियां वारिस होती हैं, वालिद मरता है, औलाद वारिस होती है। नबी के जाने के बाद नबी के इल्म के वारिस उलमा है। और सुने, कोई लाख रूठे हजार बिगड़े गजब में आए अतल में लाए, कोई लाख रूठे हजार बिगड़े गजब में आए अतल में लाए, किसी के रोके हक का पैगाम कब रुका था जो अब रुकेगा। ऐ लाखों इंजीनियर आए, मैं पाँव के जूते की नाक पर कुर्बान करना जानता हूं। रसूलुल्लाह के सहाबा की कल भी बल्ले बल्ले थी, आज भी बल्ले बल्ले। अजीब बात है, फलोमुल हुफ्फाश ला यज़ुर्रु शम्स वल कल्ब ला यज़लिमुल बदर। कोई कुत्ता अगर सूरज की रोशनी को बुरा भला कहे तो उस कुत्ते की वजह से सूरज की रोशनी मान नहीं पड़ती। चांद की तरफ थूकने वाले की हमेशा थूक उसके मुंह पर आती है। मैं हैरान हूं, मिर्जे की बकवासियात बाजों का आप सुने ना, यकीन माने तन बदन में आग लग जाती है। इस वक्त जो मिर्जे ने अंबिया में, असहाब रसूल पे, पैगंबर की अहले बैत पर, औलिया अल्लाह पर जो बदतमीजी के जुमले कहे हैं, मैं सलाम पेश करता हूं जहलम के उलमा को जिन्होंने इसके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया है। और इसमें माशाअल्लाह आज की इस कॉन्फ्रेंस में बाकी इख्तलाफात अपनी जगह, बरेलवी उलमा और अहल हदीस उलमा को भी एक देवबंदी आलिम सलाम पेश करता है। बहुत अच्छा किया आपने इसको तुन के रखा है, मुझे बड़ी खुशी है इस बात पे।
مجھے بڑی خوشی ہے. میں تو چاہتا تھا کہ میں خود جہلم جا کے ان علماء کی وہیں تائید کروں، لیکن آج آپ کی وساطت سے، ان کے امراض کی وساطت سے، اس بڑے مجمع کی وساطت سے میں ان تمام اہل سنت کے علماء کو سلام پیش کرتا ہوں. بہت اچھا کیا آپ نے. اگر آپ کو علمی طور پہ کبھی ہمارا تعاون چاہ تو انشاءاللہ ہم بھی کریں گے. کرو گے؟ جتنے علماء اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اگر آپ تائید کرتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کر کے کہیں آپ کریں گے انشاءاللہ تعاون. مرزے کے خلاف علمی جنگ میں دلائل ضرورت پڑے ہم انشاءاللہ دلائل مہیا کریں گے. علماء آپ کریں گے انشاءاللہ. میرے دوستو اس پر تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. کل اگر مرزے کے لیے 1974 میں مفتی محمود کی قیادت میں، مولانا غلام غوث ہزاروی کی قیادت میں، مولانا شاہ احمد نورانی کی قیادت میں، پروفیسر غفور احمد کی قیادت میں پوری سنی قوم ان کی پشت پر تھی، تو آج بھی پوری سنی قوم انشاءاللہ ان علماء کے پشت پر ہوگی. اور میں کل سن رہا تھا مولانا احسان علی ظہیر صاحب کے فرزند نے کہا کہ ہم اس کے خلاف 295/80 کا ایکشن لیں گے. میں اس مطالبے کی تائید کرتا ہوں کہ گستاخ رسول کا ایکٹ اس کے اوپر لگنا چاہیے. آپ تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس کے اوپر یہ ایکٹ لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے؟ جس نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے اس پہ ایکٹ لگے یا نہ لگے؟ جزاکم اللہ. میرے دوستو ہمارے ملک میں قانون موجود ہے، ہمارے ملک میں آئین موجود ہے، ہمارے ملک میں قانون کی عملداری موجود ہے. میں آپ کی وساطت سے حکمرانوں کی کان کی کھڑکیاں کھول کے ان کے دل تک راستہ دیتے ہوئے کہوں گا، سنو، اگر عدلیہ کی گستاخی پر تمہارا قانون حرکت میں آتا ہے، اگر افواج کے اوپر تنقید پہ قانون حرکت میں آتا ہے، وہ اہل بیت اور صحابہ رسول اللہ کا لشکر ہے. ہاں ہاں، یہ وہ ہیں جن کے لیے بدر میں اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے عرض کی تھی، اللہم انتالک حاضل صحابہ لا تعبد فی العالم. میرے مولا اگر یہ میری محنت ضائع ہو گئی، تیرے دین کا ڈنکا دنیا میں کون بجائے گا؟ یہ وہ لوگ ہیں. ابھی آپ حضرت شیخ الحدیث صاحب کی بات سن رہے تھے کہ ما صب اللہ فی صدری سببت فی صدر ابی بکر. سنی تھی روایت تھا کہ اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا، رسول اللہ نے فرمایا وہ میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈالا. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ بھائی حضرت رسول اللہ امام الانبیاء ہیں، حضور پاک کو امامت کا مصلی حضرت رسول اللہ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور اللہ نے مصلی امامت حضور کو دیا. اسی طرح میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری صحابہ کرام میں امت کی قیادت فرمائی اور امت کی قیادت کا مصلی ابو بکر کو دیا. اللہ نے مصلی امامت انبیاء حضور کو دیا، حضور نے مصلی امامت امت ابو بکر کو دیا. ادھر جو نبی ہے وہ حضور کا مقتدی ہے، ادھر نبوت کی اقتدا سے انکار کریں تو نبوت نہیں رہتی، ادھر ابو بکر کی قیادت سے انکار کریں تو بندہ امت نہیں رہتا. وہاں نبوت چلی جائے گی، یہاں امت کی گاڑی آپ سے چھوٹ جائے گی. میرے دوستو ابو بکر کو دیا تو ابو بکر کے واسطے پوری امت میں پیغمبر کے وارثین علماء کو علم ملا نا. یہی تو ہے یارثنی و یارث من آل یعقوب. آپ اٹھائیے سورت نمبر 19 سورت مریم رکوع نمبر 1. حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا کی؟ یارثنی و یارث من آل یعقوب. یہاں علمی وراثت مراد ہے. اللہ مجھے وہ بیٹا دے جس بیٹے کا آج تک کسی نے کوئی نام ہی نہ رکھا ہو. لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اللہ میں مانتا ہوں وقد بلغت من الکبر عتیہ، میں بڑھاپے کے انتہا پہ ہوں. اللہ میں مانتا ہوں وامرأتی عاقر، میری بیوی بانج ہے. حضرت زکریا کہتے ہیں اللہ میں جانتا ہوں ولم اکم بدعائک رب شقیہ، میں کبھی آپ سے دعا میں بے مراد نہیں ہوا. اللہ میں جانتا ہوں انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہیں. اللہ میں جانتا ہوں واشتعل الراس شیبا، میرے سر کے بال میں سفیدی کی چاندی آ چکی ہے، بڑھاپا غالب آ رہا ہے. اللہ لیکن مجھے بچہ چاہیے. اللہ فہب لی من لدنک ولیہ، تو اپنی طرف سے اپنا دوست مجھے بنا کر دے دے. کیوں؟ یارثنی و یارث من آل یعقوب. اللہ وہ میرا وارث بنے گا علمی طور پہ تو آل یعقوب. یعقوب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا ہیں. یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام، بنی اسرائیل کی لڑی کے موجد.
تو فرمایا اللہ وہ جو میرا بیٹا ہوگا، زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ صرف میرا وراثت علمی نہیں سنبھالے گا، وہ پوری آل یعقوب یعنی کہ انبیاء بنی اسرائیل کے علوم کا وارث ہوگا۔ تو میرے دوستو اس بنیاد پر ایک کو مانگا سب کے لیے، یہاں حضور پاک نے ایک کو دیا، ابو بکر کو، پوری امت کے علماء کے لیے۔ سببت فی صدر ابی بکر کا اور معنی کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرے ساتھی علماء تو وہ ہیں، یہاں علماء کے پاس آ کر آپ کو دین ملتا ہے، علم ملتا ہے، شریعت ملتی ہے، ایمان ملتا ہے، قرآن ملتا ہے، حدیث ملتی ہے، دین کی فہم ملتی ہے، فراست ملتی ہے۔ انجینئر کے پاس جائیں گے تو پھر علم کے ٹھڈے کھائے گا بندہ، اس کو کچھ نہیں پتا، جس نے قرآن کریم ناظرے دیکھ کر پڑھا ہوا نہ ہو۔ اور مرزے کے دعوے سنے، کہتے ہیں امام کعبہ کو میں نے سنا ہے قرآن اس کو بھی نہیں آتا۔ سبحان اللہ میرا پوتر بھائی کو گا حل کر جا سرکی چادن جمو 8 تے مرو 60 ہیں، اے ویلا تیرے تے نہیں آیا۔ عجیب بات ہے، دنیا میں امام کعبہ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تے اے نمون متھا تے جن جیل ہمارے پہاڑا تو لتھا ہیں، اے تے کو آندا ہے۔ دعویٰ دیکھیں، حیرانگی، تعلی دیکھیں، تکبر دیکھیں، اس طرح بات کر رہے۔ پتر تو کہیں سدھی ماں دے پتر دے کو نہیں بیٹھا، نہیں تو تے کو پتہ لگیا کتنے 20 100 تھے دے، بہت اچھی طرح پتہ چل جاتا۔ میں نے تو کئی بار انجینئر کے یہ جو ہے اس کے بلائنڈ فالوور، اندھے اس کے جو پیروکار ہیں، ان کو کئی مرتبہ کہا ہے کہ اس نے اگر ماں کا دودھ پیے، بوتل کا دودھ نہیں پیا، تو کسی اتھنٹک عالم کے سامنے بیٹھ کے تو دیکھے، کسی کے سامنے بیٹھ کے تو دیکھے، 2 4 میں بات کر لیتے ہیں۔ میں آج سے 1.5 سال 2 سال پہلے کی بات کرنے لگا ہوں، میں نے اس کے خلاف ایک کلپ میں جواب دیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کے کلمے کا حکم دیا ہے، تم میں جرت موجود ہے تو حضرت تھانوی کا یہ حکم دکھاؤ، تم میں جرت موجود ہے تو حضرت تھانوی نے اس کلمہ پڑھنے کا آرڈر دیا ہو، یہ دکھاؤ۔ اگر تم میں ہمت ہے تو تم دکھاؤ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ کلمہ بنایا ہو، کسی جگہ نفیاً اثباتاً اس کی تلقین و ترغیب دی ہو، جو چور کی سزا وہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کے جواب میں مرزا نے آج تک جرت نہیں کی، کوئی تو پیش کرتا کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کا حضرت تھانوی نے جملہ سنایا ہو کہ بھئی یہ کلمہ پڑھو۔ اس بے وقوف کو اتنا نہیں پتا کہ وہ خواب دیکھا کسی بندے نے بیٹھ کے اور نیند میں وہ یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، تو کوئی نیند میں خواب کے اندر بات پڑھے وہ بالکل اس طرح ہو جاتی ہے۔ اگر اسی طرح ہے تو کل میں نے خواب دیکھا ہے ہمارے بھائی سجاد کو نیند میں مرزا نے اپنی بیٹی نکاح میں دی ہے، اب دے دے گا صبح؟ سچی تو میں خواب رٹھا یہیں، ہاں بھائی سجاد بیٹھے، یکے مولی بیٹھے، سارے نکاح پڑھ دے سو اور مفت پڑھ دے سو، اسا سے فیس ہی کوئی گھنا نہیں ہے، صحیح فیس وہ تو آدم ٹھیک ہی ہے انہیں مولویاں اگر ہاتھ کرو بھئی۔ اگر خواب علی کا حل سچ ہوں دی ہے بھئی، خواب کی بات ریالٹی اور حقیقت ہوتی ہے تو ہم نے بھی دیکھا ہے۔ ایک جھوٹا آدمی خواب سنا رہا تھا، میں نے خواب دیکھا ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، میں نے کہا پھر؟ اور جی مرزا صاحب کو انہیں گود میں بٹھایا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں شابش میرا بیٹا، شابش شابش۔ میں نے کہا میں نے بھی یہ دیکھا ہے، کچھ آگے بھی تھا۔ کہتے وہ کیا؟ میں نے کہا اس بزرگ کی انگلیاں کشادہ تھی اور شاباش ممدودہ تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا یوں تھا، شاباش میرا پوترا، شاباش میرا پوترا، یوں مرزا پہ لعنت، مرزا پہ لعنت۔ آگے ہم نے بھی دیکھا ہے، جزاک اللہ، بیٹھو بیٹا۔ میں نے کہا آگے ہم نے بھی تو دیکھا ہے، اے پتر ایویں سوکھا کام نہیں بڑھنا، ایسے نہیں بات بنتی۔ خوابوں کی باتیں اٹھا کر نقل کرنے والے جیل میں کذاب کسی عالم کے سامنے بیٹھ کے دیکھو تب بات بنتی ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ اور جب کسی عالم دین کے سامنے 2 منٹ پھنس جائے تو پھر اس وقت آپ اس کی شکل دیکھنا کہ 11:45 کب بجتے ہیں، 12 کب بجتے ہیں، 12:15 کب ہے اور 12:30 کب ہے۔ تو میرے دوستو اگر اس گفتگو کے بعد بھی آپ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا مولوی ہے تو پھر آپ اس سے باتیں سن لیں۔ پھر جو آدمی گمراہ ہوگا اس کی سزا یہی اس کے لیے کافی ہے کہ وہ اسی عطار کے لونڈے سے دوا، وہ ایک شعر نہیں ہے کہ میر بھی کیا سادہ ہے، میر بھی کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب، شعر سمجھو ذرا، میر بھی کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ تو پھر تو اس کی سزا یہی کافی ہے۔ بھی تو جو وانج بے ہے جوگی تے سپیرے کو لو بھی میں کو تو
ढिड दी दवा दे ते ओ ते को ज़हर डांग देवे नांग अला ते वल ढिड कपी जी ते रोला डॉक्टर दे गु न पावे। आप गुमराह हो मिर्जे के पास जाकर तो फिर आलम के पास ना है। अजी मैं कोई ये सोचा तेरे प्यू को दसा जो सुनने मैं तू गाल। एक मिर्जा का एक वो इधर उधर वो टीटाओं का एक स्टूडेंट था, कई बार मुझे कॉल करता, मैं जवाब देता। एक बार उसने कॉल की, मेरे शागिर्द भाई अहमद महसूद साथ बैठे थे, मुझे कहने लगे उस्ताद जी मैं रिकॉर्डिंग कर, तो मैंने कहा कर लो। हेलो, कहते जी मुफ्ती साहब आपसे एक मसला पूछो। वो अल मुहन्नद में ये लिखा हुआ है, फलां लिखा हुआ है, ज़रा इस अकीदे पर कुरान की आयत पढ़ दे। मैंने एक ही सवाल किया, आपने शायद यूट्यूब पे सुना होगा। मैंने कहा मुझे बताएं अकीदे के लिए कुरान की आयत होती है? कहते जी हाँ, अकीदे के लिए कुरान की आयत है। हालांकि अकीदे के लिए कुरान की आयत भी होती है, हदीस मुतवातरा भी होती है, उम्मत का इजमा भी होता है, लेकिन उस बेवकूफ़ को पता नहीं था ना, वो तो उसूल हदीस से वाकिफ नहीं था, अकायद उसने देखे नहीं थे, सूंघे नहीं थे। मुझे कहने लगा जी हाँ कुरान की आयत अकीदे के लिए होती है। मैंने कहा सिर्फ? कहते जी हाँ। मैंने कहा बिस्मिल्लाह मुझे बताएं हुजूर पाक के वालिद के बारे में क्या अकीदा है, कि रसूलुल्लाह के अब्बा जान का नाम क्या है? कहते हुजूर पाक के अब्बा जान का नाम हजरत अब्दुल्ला है। मैंने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ो, इस पे आयत पढ़ दो, आयत पढ़ दो जिसमें वो हजरत अब्दुल्ला हुजूर के वालिद हैं। अब वो फंसा ना, 8 मिनट तक उसको जलील करने की जो चस असा चाहती है ना, वो सुना नाले को मजा आसी। आप सुन लें, यूट्यूब पर मेरे नाम के चैनल पे मौजूद है। 8 मिनट तक मैंने उसको उसकी माँ का घर बुला दिया कि अम्मा दे घर दबूआ केड़े रंग दा आई। बेटा ये कोई बात है? अकीदे पे कुरान की आयत है, जुर्रत कर आयत पढ़ दे, हजरत अब्दुल्ला हुजूर के वालिद हैं। जुर्रत कर हजरत आमना हुजूर की अम्मा इस पे आयत पढ़ दे। जुर्रत कर हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा है, इस पे आयत पढ़ दे। जुर्रत कर हजरत अब्बास हजरत हमजा रसूलुल्लाह के सहाबी चचा, इस पे आयत पढ़ दो। आयत के लिए कुरान भी है, हदीस मुतवातरा भी है, उम्मत का इजमा भी है, तब जाकर अकायद हल होते हैं। और तुम बेवकूफ यहां पर बैठ के बातें करते हो। ये एक मैंने आपको झलकी दिखाई है। अगर इस उन्वान पे कभी इंशाअल्लाह ताला मिर्जे का सामना हुआ तो मैं लगे हुए कर्जों को इंशाअल्लाह ताला चुका कर दिखाऊंगा। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।